جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم ایک نئی فصل جو کہ مورب کے اندر ابھی مقدمے میں ہم چل رہے ہیں، تو مقدمے میں ایک نئی فصل جو اس میں مورب یا اس میں متمکن کے اعراب کی اقسام میں ہم پڑھیں گے. یہ ذرا عبارت پڑھیں جی. کون پڑھیں گے؟ ثاقب بھائی آپ پڑھیں ذرا، یا کوئی اور پڑھنا چاہے تو سب کو اجازت ہے، جو آگے آنا چاہیں سب کو اجازت ہے. جی جلدی سے پڑھ دیں، تھوڑی سی عبارت پڑھیں، پھر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں. جی استاد جی یہاں سے شروع کریں. جی جی فصل. فصل ہاں جی. فصل فی اصناف اعراب الاسم ہاں جی. وہی تسعۃ اصناف. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. الاول ان یکون الرفع. جی بالکل. آگے استاد جی جی آئے گا تو بالضمۃ والنصب بالفتحۃ جی والجر بالکسرۃ جی ويختص جی. بالاسم ہاں. المفرد ہوں. مفرد منصرفی یا لفظ استاد یہ ہاں جی منصرف ہوتا ہے. منصرفی. منصرف منصرف صحیح. صحیح. ٹھیک ہے آگے. وہوا عند النحات. عند. عند یہ ظرف ہے. عند النحاتی. استاد جی یہاں پر نا جو یہ عند ہے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا. یہ بعض جگہ پر یہ حالت نصب میں وہ رفع میں بھی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ عند کبھی بھی حالت رفع میں نہیں ہوتا. یعنی حالت رفع میں تو یہ بھی ہے، لیکن پیش کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی جی استاد جی پیش کے ساتھ. ہاں یہ حالت رفع میں ہی ہے. یہ کون سی جی حالت میں استاد ہے جی یہ حالت رفع لیکن ہی یہ ہے. پیش کے ساتھ نہیں آتا. وہ اور الفاظ ہیں، وہ فوق ہے، بعد ہے، قبلو ہے، یہ ہو سکتے ہیں. اچھا جی استاد ٹھیک ہے جی نا. وہ تحت ہے، بعد ہے. وہ یہ جی الفاظ ہیں، استاد وہ عندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے استاد جی عندہ جو ہے اسی حالت میں رہے گا. ٹھیک ہو گیا سر جی. جی. ما لا یکون فی آخرہ ہوں. ہوں. فی آخرہ حرف علت. جی بس کریں جی یہاں تک. اب ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. جی فصل فی اصناف اعراب الاسم. یہ فصل ہے اس میں اسم کے اعراب کی اقسام میں. ترجمہ کر رہا ہوں. فصل ہے فی اصناف. اصناف صنف کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے قسم. تو اعراب الاسم کا مطلب یہ ہوگا اسم کے اعراب کی اقسام میں. اسم کی اعراب کی اقسام میں. اعراب آپ دیکھ چکے ہیں. اعراب کی تعریف میں دوبارہ کر دیتا ہوں. اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے جی؟ ما به یختلف آخر المعرب والاعراب ما به یختلف آخر المعرب. اوپر اسی پیج کے بالکل شروع میں یہ ہم نے پڑھا ہے. تو اعراب وہ حالت ہے، وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے. تو اسم کے اعراب کی اقسام کے بارے میں یہ فصل ہے. وہی تسعۃ اصناف. اسم کا اعراب کتنی قسم کا ہے؟ یہاں اسم سے مراد بھی بطور خاص کیا ہے جی؟ اس میں متمکن یا پھر اس میں معرب. ایک ہی نام، یعنی ایک ہی چیز ہے، نام دونوں لے سکتے ہیں. تو اس میں معرب یا اس میں متمکن کے اعراب کی اقسام تسعۃ اصناف 9 ہیں. وہیا ہیا سے مراد ہے اسم کا اعراب. وہیا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ اصناف جو ہیں وہ 9 قسم کی ہیں. جی الاول پہلی قسم ان یکون الرفع کہ حالت رفع ہو. یہ رفع کا ترجمہ میں کر رہا ہوں حالت رفع. اب رفع کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں جی؟ میرے ساتھ دیتے جائیں حالت رفع. جی ان یکون الرفع حالت رفع بالضمۃ ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب
یہ النصب جو ہے نا یکونو کا اسم ہے، اسی وجہ سے رفع کی حالت ہے. والنصب بالفتحتی، اور حالت نصب وہ زبر کے ساتھ ہو، فتحہ کے ساتھ. والجر، اور حالت جر وہ کسرہ کے ساتھ. اب کچھ چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں، میں ان کو دہراتا ہوں پہلے. پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ آپ جب وہ لفظ آئے گا نا، ان 9 کی 9 اقسام میں یہ لفظ ریپیٹ ہوں گے. الرفع، النصب، الجر، جب بھی یہ لفظ آئیں تو میں پہلے بتا چکا ہوں رفع کا کیا مطلب ہے یا حالت رفع کا کیا مطلب ہے. جی ہاں جی، کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ جی کسی کو اگر پریویس نالج ذہن میں آ رہا ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوعات میں سے ہے. ہاں، جو مرفوعات کی کوئی بھی قسم، جی مرفوعات کی کوئی بھی قسم ہو تو وہ کس میں ہوتی ہے؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں ہوتی ہے. تو جب بھی میں کہوں گا نا ان یکون الرفع کہ حالت رفع، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی وہ مبتدا بنے، کبھی وہ خبر بنے، فاعل بنے، نائب فاعل بنے، انا کی خبر بنے، کانا کا اسم بنے، وغیرہ وغیرہ. تو کوئی بھی مرفوعات قسمیں تھی، مرفوعات کی کوئی بھی قسم ہو تو اس کے بارے میں ہم کامنٹ کرتے ہیں کہ حالت رفع میں ہے. اب جب بھی یہ پہلی قسم اعراب کی ہوگی کہ اس پہلی قسم کے اندر آنے والے الفاظ حالت رفع میں بالضمتی کس کے ساتھ ہوں گے. جی ہمیں کس طرح نظر آئیں گے؟ پیش کے ساتھ نظر آئیں گے. کس کے ساتھ نظر آئیں گے؟ جی ضمہ کی حالت میں نظر پیش آئیں کے گے. ساتھ. تو یہاں ضمہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک پیش یا دو پیش، یہ ضمہ کا مطلب ہے. میں ایک ایک لفظ کر کے آپ کو بتاتا جاؤں گا. والنصب بالفتحتی، اور نصب کا مطلب یا حالت نصب کا مطلب وہی بات جو بتائی ہے سلمان صاحب تھے یا کیا نام تھا، جی سلمان حبیب صاحب. تو انہوں نے فرمایا کہ حالت نصب یا حالت رفع کا مطلب ہے مرفوعات یا منصوبات میں سے ہونا. تو حالت نصب کا مطلب بہرحال ہوگا منصوبات میں سے ہونا. جب بھی کوئی لفظ منصوبات میں سے ہو، یعنی مفعول کی 5 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہو، یا حال ہو، تمیز ہو، مستثنا ہو، یا اسی طرح انا کا اسم ہو، کانا کی خبر ہو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے الفاظ حالت نصب میں ہوتے ہیں. تو جب پہلی قسم میں یہ جو بھی لفظ آئیں گے وہ جب حالت نصب میں ہوتے ہیں تو بالفتحتی، وہ فتحہ کے ساتھ. یہاں فتحہ کا مطلب ذہن میں رکھیں ایک زبر یا پھر دو زبریں. والجر بالکسرتی، اور حالت جر کہہ لیں یا صرف جر کہہ لیں، تو یہ صرف دو ہی چیزیں ہیں. حرف جر کے بعد آ جائے کوئی لفظ یا مضاف الیہ بن جائے، تو یہ دونوں صورتوں میں حالت جر میں کہلائے گا. اور جب کوئی لفظ حالت جر میں آئے اور وہ پہلی قسم کے اعراب میں آتا ہو تو اس کا اعراب ہمیں جو نظر آئے گا وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا، زیر کے ساتھ نظر آئے گا. یعنی یا تو دو زیر نظر آئیں گے یا پھر ایک زیر نظر آئے گی. اور یہ کیوں فرق ہوتا ہے دو پیش ایک پیش، یا دو زبر یا ایک زبر؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے، کوئی بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی. اگر تو الف لام اگر آ جائے الف لام کے ساتھ تو پھر ایک پیش ایک زبر ایک زیر ہوگی. اور اگر بغیر الف لام کے آئیں گے تو اس صورت میں دو پیش دو زبر دو زیر ہوں گی. تو یہ اس لیے میں دونوں علامتیں ساتھ لکھ رہا ہوں. اچھا، یہ قسم جو ہے نا، یہ اعراب کی جو پہلی قسم ہے جس کی یہ ابھی ہم نے کی ہے، یہ قسم یختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح، یہ قسم خاص ہے 3 قسموں کے ساتھ. میں پہلے ان کے نام لکھ دوں. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. نمبر 2 مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف. نمبر 3 کیا ہے جی؟ جمع مکسر منصرف. اب ذرا ان کی بھی سن لیں. مفرد کا کیا مطلب ہے؟ ان تینوں دو میں تو مفرد کا لفظ ہے. مفرد کا مطلب سمجھائیں جی کیا ہے؟ جی علماء کرام، مفرد کا مطلب اکیلا لفظ. بالکل آسان، اکیلا استاد جی، واحد ہونا. واحد یہاں مفرد کا کیا مطلب ہے؟ واحد. واحد یعنی ہونا، تثنیہ اکیلا اور ہونا. جمع نہ ہو. مفرد کا یہاں کیا مطلب ہوگا دونوں صورتوں میں؟
واحد ہونا کہ استاد جی، واحد ہو، تسنیہ جمع نہ ہو. اور منصرف کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ پڑھ چکے ہیں پہلے آپ. یہ استاد جی منصرف مطلب اس پر تنوین بھی آتی ہے استاد جی. ہاں، اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، اس میں زیر بھی آ سکتی ہے. تو یہ دو لفظ کلیئر ہو گئے سب کو، مفرد اور منصرف. اس کے بعد اگلا لفظ ہے صحیح. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ صحیح. 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 اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وہو عند النحات، یہ ہوا ضمیر الصحیح کی طرف لوٹ رہی ہے کہ نحویوں کے ہاں صحیح ما وہ لفظ ہے لا یکون فی آخرہ حرف علت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. تو صحیح کی تعریف صرفیوں کے ہاں یہ تھی کہ فاعل لام میں سے کسی کے مقابلے میں بھی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، دو حرف ایک جیسے نہ ہو. لیکن نحو میں صحیح کا مطلب یہ ہوگا کہ ما لا یکون فی آخرہ حرف علت، کہ شروع میں چاہے ہو کوئی حرج نہیں یا درمیان میں بھی ہو، لیکن آخری حرف جو ہے جس پہ اعراب جاری ہونا ہے وہ حرف علت نہیں ہونا چاہیے. تو اب میرے خیال میں جو صحیح کا لفظ آیا ہے جمع مکسر منصرف میں بھی آپ یہ چیز نوٹ کریں گے، وہاں صحیح بھی آپ لگا سکتے ہیں اور مفرد منصرف صحیح میں بھی. تو گویا مفرد منصرف صحیح مکمل طور پر وہ الفاظ ہیں جو اب واحد ہوں، منصرف ہوں اور صحیح ہوں. صحیح کا مطلب آخر میں حرف علت نہ ہو. اگلی قسم دیکھیں، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. مفرد منصرف کا تو وہی مطلب ہے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، واحد ہوں اور منصرف ہوں. جاری مجرا صحیح کا مطلب یہ ہے قائم مقام سے، یعنی کہ وہ صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے. اب صحیح کے قائم مقام کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ نیچے دیکھیں، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ، کہ جاری مجرا صحیح وہ الفاظ ہوتے ہیں یکون فی آخرہ جن کے آخر میں واو ہو یا یا ہو، ایسی واو یا یا ما قبلہما ساکن، جن سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہو. ما قبلہما ساکن، جن سے پہلے والا حرف ساکن ہو. جیسے اس کی مثال دیکھیں، دلون ظبیون. اب دلون ظبیون میں دیکھیں واو اور یا آخر میں آ رہی ہے لیکن اس سے پچھلا حرف لام اور با ساکن ہے. اس کو کہتے ہیں جاری مجرا صحیح. اس کے بعد جمع مکسر منصرف. تو جمع مکسر کا تو سب کو پتہ ہے، جمع مکسر وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتی ہے جس کے واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا. واحد سے جب جمع بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. منصرف کا پھر وہی مطلب ہے، اور اس کے ساتھ بھی اگر صحیح کا لفظ لگا دیں گے تو یہ یعنی آخر میں حرف علت نہ ہو. اس میں ویسے دونوں آ جائیں گی، چاہے صحیح ہو یا جاری مجرا صحیح ہو، جمع مکسر کا بہرحال یہی اعراب رہتا ہے. تو میں دوبارہ دہرا دوں، یہ جو پہلی اعراب کی قسم ہے اسم متمکن کی 3 اقسام کے ساتھ خاص ہے. اسم متمکن کی یہ جو 3 اقسام ہیں، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف. اور آپ ان میں دیکھ جب یہ حالت رفع میں ہو، اس طرح کے الفاظ جب حالت رفع میں ہوتے ہیں یعنی فاعل بنے، مبتدا بنے، خبر بنے، تو ہمیں جو علامت نظر آئے گی وہ کیا نظر آئے گی جی؟ بولیں سارے، الضمہ، ایک پیش یا دو پیش نظر آئیں گے. اور اس کیٹیگری کے الفاظ جب حالت نصب میں ہوتے ہیں یعنی منصوبات میں سے کوئی قسم بنتے ہیں تو ہمیں جو علامت نظر آئے گی جس کی بنا پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے لیں جی یہ حالت نصب میں ہے، تو وہ کیا ہوگی علامت؟ 1 زبر یا 2 زبر. جی بالکل. اور یہی انہی 3 کیٹیگری کے جو الفاظ ہیں جب حالت جر میں ہوں، حرف جر کے بعد آ جائیں، مضاف الیہ بن جائیں، تو وہ ہمیں نظر جو آئیں گے وہ زیر کے ساتھ، ایک زیر یا دو زیر کے ساتھ نظر آئیں گے. تو اس کی مثالیں اکٹھی کر کے انہوں نے حالت رفع نصب جر کی دی ہیں. میں اس کو ترتیب پہلے ترجمہ کرتا ہوں اور وہیں آپ کو اجرا بھی کروا دیتا ہوں. میں اس کو ریز کرنے لگا ہوں. جی ذرا دیکھیں، وَيَخْتَصُّ بِالِاسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ قسم اعراب کی، یہ یختص کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اعراب کی پہلی قسم کے ساتھ کی طرف، کہ یہ اعراب کی پہلی قسم خاص ہے مفرد منصرف صحیح اسم، ایسے اسم کے ساتھ جو مفرد منصرف صحیح ہو. وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور نحویوں کے ہاں صحیح وہ ہے، وہ الفاظ ہیں لا یکون فی آخرہ حرف علت، کہ جن کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جیسے زید ہے، اب زید کے آخر میں حرف علت نہیں تو یہ نحویوں کے ہاں صحیح ہے. وَبِالْجَارِ الْمَجْرَى وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ،
اور یختصو کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے پھر کہ یہ قسم اعراب کی خاص ہے مفرد منصرف. یہ مفرد منصرف یہاں بھی لگے گا, مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کے ساتھ, مفرد منصرف جاری مجرا صحیح کے ساتھ. مفرد منصرف کا تو وہی مطلب کہ واحد ہو اور منصرف ہو, اور جاری مجرا صحیح کا مطلب صحیح کے قائم مقام ہو. اب صحیح کے قائم مقام کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ وہ اور وہ الفاظ ہوتے ہیں ما یکون, جو ما یکون فی آخرہ, جن کے آخر میں واو یا یا ہو, اور ایسی واو یا یا ما قبلہما ساکن, جن سے پچھلا حرف ساکن ہو, جیسے دلوین و زبین. اب دلو اور زبی کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہوں گے جی بولیں؟ جاری مجرا صحیح ہوں گے. وبالجمع المکسر المنصرف, اور اسی طرح یختص کا تعلق یہاں بھی ہے کہ یہ قسم خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ, جیسے رجالن. اب یہ رجالن رجل سے بنا ہے, واحد کا وزن ٹوٹ رہا ہے. تقول, جیسا کہ تم کہو گے یا تم کہتے ہو, جاءنی زید و دلو و زبی. اب یہ یعنی دلون زبیون, دلون کے بارے میں سمجھ لے کہ بس وہ چونکہ مثال بنائی ہے اپنی طرف سے, لیکن اس کو حالت رفع میں بنایا ہے. جاءنی زید و دلون و زبیون میں یہ تینوں الفاظ حالت رفع میں ہیں. کیوں ہے حالت رفع میں؟ فاعل بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں جی؟ فاعل. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, اور ان کا اعراب جو ہمیں نظر آئے گا وہ دو پیش آئیں گے, زید و دلون و زبیون. اور ہماری بات پوری ہو گئی کہ حالت رفع میں اس کیٹیگری کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ بھی ضمہ ہوتے ہیں, پیش کے ساتھ یا دو پیش کے ساتھ ہوتے ہیں. ورجال, یہ جمع مکسر کی مثال ہو گئی. جاءنی زید و دلو و زبی ورجال. اس کے بعد دیکھیں ورأیت زیدا و دلوا و زبیا ورجالا, ورأیت دلوا و زبیا ورجالا. اب اس میں زیدن, دلون, زبین, رجالن یہ سارے کے سارے مفعول بھی بن رہے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ میں نے زید کو, ڈول کو, ہرن کو اور آدمیوں کو دیکھا. مقصود سمجھانا ہے, یہ مقصود مثال نہیں ہے اس حد تک کہ ریالٹی کیا ہے, ریئل کیا ہے, وہ بس سمجھانا مقصود ہے کہ جب اس کیٹیگری کے الفاظ مفعول بھی بن رہے ہوں یا کوئی بھی منصوبات کی قسم بن رہی ہو تو حالت نصب میں ہوں گے, اور حالت نصب میں یہ ہمیں جو نظر آئیں گی علامتیں وہ کس کے ساتھ ہوں گی؟ دو زبر یا ایک زبر کے ساتھ. آگے دیکھیں جر کی مثال, حرف جارہ کے بعد یہ لفظ آ رہے ہیں وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ, اور میں گزرا زید کے پاس سے, ڈول کے پاس سے, ہرن کے پاس سے اور آدمیوں کے پاس سے. تو یہاں با کے بعد با کے ساتھ ان سب کا تعلق ہے اور حالت جر میں ہیں, اور حالت جر میں ہونے کی وجہ سے ہمیں جو علامت نظر آئے گی وہ دو زیریں نظر آئیں گی. تو یہ تھا پہلی تین قسمیں, اسم متمکن کی پہلی تین قسمیں جو کہ آپ نے دیکھی. میں نام لکھ دیتا ہوں دوبارہ. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح, نمبر 2 بولیں جی مفرد منصرف جاری مجرا صحیح یعنی قائم, اور تیسری جمع مکسر منصرف. یہ کلام عرب میں یہ والی جو کیٹیگریز ہیں یہ تین, اس کے بہت زیادہ الفاظ ہوتے ہیں, بہت زیادہ. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ میرے حساب سے 60 سے 70% یہی الفاظ ملیں گے, اور ان کا اعراب بھی آپ کو یہی ملے گا اسی شکل میں. حالت رفع میں ہوں گے تو ضمہ دو پیش یا ایک پیش, حالت نصب میں ہوں گے تو دو زبر یا ایک زبر, حالت جر میں ہوں گے تو دو زیر یا ایک زیر. اس لیے سب سے پہلے اسی کو بیان کیا. اچھا, آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, یہ جو ہم نے اب تک کی باتیں پڑھی. اور یہ ان تینوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ, اور حالت نصب میں بولیں جی فتحہ, اور حالت جر میں کسرہ. ضمہ فتح کسرہ بھی, رفع نصب جر کا بھی میں نے مطلب سمجھا دیا. اب یہ رفع نصب جر ریپیٹ ہوں گی تو وہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے. ہاں جی, کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی کسی کا. جی علماء کرام, کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آگے بڑھتے ہیں. اس کو میں ریز کرنے لگا ہوں. اچھا جی, الثانی ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة ويختص بجمع المؤنث السالم كمسلمات, تقول جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. یہ اعراب کی دوسری قسم کا بیان ہے جتنی عبارت میں نے پڑھی ہے.
اعراب کی دوسری قسم کیا ہے، پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور وہ اعراب کی دوسری قسم کس قسم کے ساتھ خاص ہے اسم متمکن کی. پہلے ہم قسم دیکھتے ہیں. اعراب کی دوسری قسم ہے حالت رفع، کس کے ساتھ ہوگی جی بولیں؟ ضمہ کے ساتھ. ضمہ کے ساتھ. یہاں ضمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی دو پیش یا پھر ایک ایک. پیش. اور اس میں جو حالت نصب اور جر ہے وہ ایک ہی شکل میں نظر آئے گی. حالت نصب بھی حالت جر بھی کس شکل میں نظر آئے گی؟ بالکسرہ. کس شکل میں؟ یہاں کسرہ کا مطلب بھی وہی دو زیر یا ایک زیر. سوال ہوگا کہ یہاں ہم کیسے پہچانے یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سیاق و سباق. ہم جملے کے اسٹرکچر کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ منصوبات کی قسم ہے حالت نصب میں، اور ہم جملے کے اسٹرکچر کو دیکھ کے پہچان لیں گے، جملے کی قسم کو دیکھ کے ہم یہ پہچان لیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے. تو اس وجہ سے تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ حالت جر میں یعنی حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا جی؟ بولیں. کسرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ دو زیر یا ایک زیر. تو پہچانیں گے کیسے؟ وہ میں نے بتایا کہ سیاق و سباق ابھی ہم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہ قسم خاص ہے اسم متمکن کی. کس کی قسم کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. اسم متمکن کی چوتھی قسم بنتی ہے جمع مؤنث سالم. اب جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. ایسی جمع جو یعنی واحد کا وزن بھی سلامت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ پڑھا ہوا ہے نا الف اور تا آخر میں آتی ہو، جس کے آخر جی جی کیسے الفاظ ہیں اس کے آخر میں الف اور تا آئے. مسلمات، ٹھیک ہے، طبیبات، طیبات وغیرہ وغیرہ الفاظ ہیں. ذرا دیکھیں جی. الثانی، الثانی کا مطلب القسم الثانی، اعراب کی دوسری قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالضمتی، کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ. کیا مطلب؟ اگر مرفوعات کی کوئی قسم ہے تو وہ ہمیں ایک پیش یا دو پیش نظر آئیں گے. والنصب والجر بالکسرتی، اور اگر منصوبات یا مجرورات کی کوئی قسم ہے تو ہمیں زیر یا دو زیر کے ساتھ نظر آئے گی علامت. ویختص، اور یہ جو قسم ہے خاص ہے بجمع المؤنث السالمی، جمع مؤنث سالم کے ساتھ. جیسے مسلمات ان کا لفظ ہے، تقول آپ کہتے ہو جاءتنی مسلماتن، کیا کہیں گے جی؟ بولیں جی. جاءتنی مسلماتن، میرے پاس مسلمان خواتین آئیں. تو جاءت یہ فعل ہے اور نی یہ یا جو ہے یہ مفعول بن جائے گا، اور مسلماتن جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل. اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور حالت رفع کی علامت ہمیں نظر آ رہی ہے دو پیش. ورأیت مسلماتن، اب یہ رأیت ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلماتن کا لفظ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، حالت نصب میں ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا سیاق و سباق بتائے گا آپ کو. تو اس کا جو اعراب ہوگا وہ بہرحال دو زیر ہوگا. اب آپ دیکھیں ہے تو حالت نصب لیکن علامت دو زیر ہے. ومررت بمسلمات، اب یہاں با بتا رہی ہے کہ یہ مسلمات کا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں ہے. ومررت بمسلمات، یہاں مسلمات کا لفظ کس حالت میں ہے جی؟ حالت جر میں. اور دونوں صورتوں میں آپ کو ایک ہی شکل نظر آ رہی ہے اور وہ ہے دو زیر. میں اس کو ریز کرنے لگا ہوں جی، آگے بڑھتے ہیں. الثالث، اعراب کی تیسری قسم ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، یہ بھی آسان ہے. ويختص بغیر المنصرف كعمر، تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. اعراب کی تیسری قسم بالکل آسان، اس کو میں لکھوں گا بھی نہیں، صرف یہاں میں عنوان دے رہا ہوں. اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب اور جر دونوں زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ. دوبارہ دہرا دوں، حالت رفع کا مطلب کیا ہے جی بولیں؟ مرفوعات. حالت رفع کا کیا مطلب ہے؟ ہاں پیش یا دو نہیں پیش؟ مرفوعات میں سے. نہیں حالت رفع کا مطلب مرفوعات میں سے جی حال ہاں مرفوعات کی مرفوعات کسی میں سے قسم. ہونا. کہ میں آپ سے ریپیٹ اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ازبر ہو جائے چیزیں کہ رفع کا کیا مطلب ہے، تاکہ آپ پھر کنفیوز نہ ہوں. بالضمہ کا مطلب صرف ایک پیش ہے. بالضمہ کا کیا مطلب ہے جی؟ دو پیش کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ جی دو پیش کیوں نہیں ہو سکتے؟ غیر منصرف. غیر منصرف ہونے کی وجہ- غیر ہاں منصرف. غیر منصرف پہ دو زبر دو زیر دو پیش آ ہی نہیں سکتے،
اس لیے یہاں ہم جب بھی ضمہ کا لفظ بولیں گے تو یہاں ایک پیش مراد ہوگا. والنصب والجر بالفتحۃ، حالت نصب اور جر ایک زبر کے ساتھ ہوں گے. ويختص بغیر المنصرف، اور یہ اعراب کی قسم جو ہے غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے. اور اسے متمکن کی یہ کون سی قسم بنے گی جی؟ پانچویں. کون سی قسم بنے گی؟ پانچویں. غیر منصرف وہ الفاظ ہوتے ہیں، تعریف میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی ہم آگے بحث پڑھیں گے دوبارہ. غیر منصرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جن کے آخر میں نہ تو ہم تنوین لا سکتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، اور نہ ہی زیر آ سکتی ہے. زیر نہیں آ سکتی، اس وجہ سے اس کی حالت جر بھی آپ کو زبر کی حالت میں دیکھنے کو ملے گی، اور پھر وہ سباق سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کا عمرہ، جیسے عمر کا لفظ ہے، جیسے آپ کہتے ہو جاءنی عمر، میرے پاس عمر آئے، اور رأیت عمرہ، اور میں نے عمر کو دیکھا، اور مررت بعمر، اور میں عمر کے پاس سے گزرا. یہ تینوں حالتوں کی مثالیں آپ کو دے دی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں تک آپ ذرا غور کریں، آپ کو جو اعراب شکل میں نظر آ رہا تھا وہ کیا شکل تھی؟ زبر زیر پیش. کیا شکل تھی جی؟ زبر زیر پیش، یا دو زبر یا دو. تو ان تینوں قسموں کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرکت کے ساتھ خاص ہیں. یہ پہلی اعراب کی تینوں قسمیں کس کے ساتھ خاص ہیں جی؟ اعراب بالحرکت. بولیں جی. اعراب بالحرکت کسی کے کو ساتھ. اعراب حرکتی کہہ لیں، اعراب بالحرکت کہہ لیں، جیسے مرضی کہیں. یعنی یہ تین قسموں میں ہمیں یا دو زبر دو پیش یا دو زیر، یا ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش نظر آئے گا. اب آگے جو پڑھنے لگے ہیں یہ اقسام اسی طرح تین قسمیں اعراب بالحرف کے ساتھ خاص ہوں گی. یعنی اعراب کی تین قسمیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد اعراب کی تین قسمیں پڑھیں گے تو وہ کس کے ساتھ خاص ہوں گی جی؟ حرف کے ساتھ. اچھا ابھی کلاس ہے آگے. عبدالشیح صاحب آپ کی کلاس ہے؟ جی آپ کی دوسری جی. کلاس میں کلاس ہے. اچھا تو ہماری جو کلاس ہے وہ تو شروع ہوئی تھی 9:45 تو میرے ذہن میں تھا چلیں. تو ابھی یہاں تک ہم سٹاپ کرتے ہیں. ہم نے اعراب بالحرکت کے حوالے سے 3 اقسام پڑھی ہیں، اور میں نے ان کا نام بھی اسے متمکن کے اعتبار سے وہ کن جو قسمیں آتی ہیں جو اعراب کی ان 3 قسموں کے ساتھ خاص ہیں، یا اعراب کی 3 قسمیں 3 اقسام کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہم نے پڑھی ہیں. تو آپ نے اس کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے رمضان کے حوالے سے، اس کو آپ نے بہرحال بالترتیب پڑھنا ہے. روز 1 پیج پڑھ لیں، 2 پیج پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ کی جو تمارین ہیں وہ بھی آپ دیکھتے چلے جائیں. لیں جی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی پھر ہم آگے پڑھیں گے دوبارہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.